محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب تم بدے آپ کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشد عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب این وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب صدق خلیل بھی عشق صبر حسین بھی عشق مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی عشق عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق نہ ہو تو شر و دین بدقدہ تصورات معزز سامعین محترم سٹیج پر جلوہ گر تحریک لبیک کے تمام ذمہ دارانوں کارکنان اور پنڈال کے اندر تمام موجود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقان صحابہ کرام کے عاشق اور آل بیت کے عاشق تمام ہم سب کے ماننے والے اس لیے کہ نشبم نشب پرستم کے حدیث خواب گویم چوں غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم ہمارے بابا جی تو ہمیں بتا کر گئے ہیں نام کالے ہیں نام کالی باتیں کرتے ہیں ہم چمکتے ہوئے محبوب کے غلام ہیں اور باتیں بھی چمکتی ہوئی کرتے ہیں ہمارے لیے یہ معنی نہیں رکھتا کہ حکمران اوپر یزید ہو حکمران اوپر شمر ہو حکمران اوپر عمر بن سعد ہو حکمران اوپر ضیاء ہو جناب نواز شریف ہو زرداری ہو عمران خان ہو ہمارا کام تو یہ ہے کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ ہم تو کسی کو دیکھ کر باتیں نہیں کرتے نہ ہم نے کسی کے کر و فر اور دبدبے دیکھ کر باتیں کی ہیں نہ ہم نے کسی کے جناب پروٹوکول اور کسی کی جناب طاقت دیکھ کر اور کسی کا ظلم دیکھ کر حق بات روکی ہے ہم نے تو یہ کہا ہے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے ہم نے تو یہ کہا ہے کہ لب بام بھی پکارا سردار بھی صدا دی
ہاں ہم تو اس حسین کے ماننے والے ہیں جو 72 کربلا لے کر جاتا ہے. ہمیں یہ معنی نہیں رکھتا کہ کوئی ظلم کر کتنا چلا ہے. آج لوگ باتیں کرتے ہیں جناب وہ باجوہ ایسا تھا، وہ فیض ایسا تھا، وہ عمران خان ایسا ہے. میں کہا بچوں مزہ نہیں آیا، انج گل نہیں بن دی. ہون دینا شریکہ پٹن دا فائدہ کوئی نہیں. ہون تو اس دے پلے اپنا ککھ نہیں رہا. میں کہا اسا ادو گل کی تھی جدو گولی مارتا سی، اسی ادو اندے مقابلے کھڑے ہویا جدو شل مارتا سی. اسی ادو مقابلے جدو کھڑے ہویا جدو تیزاب سڑتا سی. اسی ادو مقابلے کھڑے ہویا جدو ہتکڑیاں لا کے جیلج مارتا سی. اسی ادو مقابلے کھڑے ہویا جدو لبیک دا نعرہ لانتے جناب تھانے جیلوں دے اندر لٹا کے ماریا جاندہ سی. میں کہا ساتام ہی ساڑھا بابا سانو عشق دا سبق دے کے گیا سی کہ مارو مارو مار مکاؤ، میرا عشق نشے وچ آیا. یا رسول اللہ ایک منٹ جی کھڑ جاؤ، میں نو گل کر رہنے دو. میرے یہ چاستہ نعرہ نہیں لگیا. ساڑھا یہ مقصد نہیں بھئی جناب تخت دا تاج، اے میرے مانگڑ بھائی کہہ رہا سن بھئی وزیر اعظم دا تاج، اور نا جی ساڑھا یہ مقصد ہی نہیں. ساڑھا مقصد ہے محمد عربی دا دین تخت ہوتے ہوئے. پھر ایک ایک نو کھلار کے پوچھے کہ تو جناب مخالفت کی تھی، تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی بیچی، تو کشمیر بیچیا، تو جناب ملک تے غریبوں تے ظلم کیتا، تو قوم دے نالے حال کیتا کہ اس دیاں دھیاں نہر جو تے کھلو کے اپنی بیٹیاں بیچن، تو اس قوم دے جناب ظلم کیتا کہ بندے اپنے دھیاں سمیت جناب نہروں دے وچ چھلانگ مارن، تو اس قوم دے تے ظلم کیتا کہ جناب تسی اس قوم دے تے ظلم کیتا کہ جناب وہ اپنے گلے وچ پلے کارڈ کھڑے پا کے کھڑا کرے کہ دھیاں برائے فروختن. تسی اس قوم تے ظلم کیتا کہ جڑی بیٹی جناب اچھی آواز نہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، جڑی بیٹی نو پردہ ہو کے گھروں باہر نکلن دی اجازت ہے، تسی اس نو آٹے دیاں لڑاں وچ لا کے کھڑے ہو کے ذلیل کیتا. آؤ اج بار جواب دیو، محمد عربی دا دین تہاڈے دروازے تے کھڑیا. لیکن قوم کو گلا کہنی جناب وہ ایبسلوٹلی نوٹ کہتا ہے. وہ جناب دوسرے وہ جناب جو کہتے تھے ہم ووٹ کو عزت دیں گے، ووٹ کو کیا خاک عزت دی، تم تو جناب کوٹ لکھپت کی کوٹھری کو بھی 2 دن عزت نہیں دے سکے. ہاں جی جڑے اتھو نسن جا لندن پر آوان لئین کہنے ووٹ کو عزت دو فلاں کرو گے. میں کہا بھرا وزیر اعظم بنوا لیا، جناب بھتیجا وزیر اعلیٰ بنوا لیا، اس تو بعد ووٹ دی عزت دو. آج جدو گال کرنے دی آئی پٹھان دے نال جناب خان دے نال اپنی باری آئی سندھے ہون دی تا سارا لین دین تحریک لبیک دے پچھے لک دین. اسٹیبلشمنٹ رو باری آئی او بھی تحریک لبیک دے پچھے، جناب بیوروکریسی دی باری آئی او بھی تحریک لبیک دے پچھے. کیا ہوا جناب؟ کہنے جی پٹرول بم مارتے ہیں، ان سے اچھے تو تحریک لبیک والے محب وطن سے. میں کہا بچو اجے کے تھے، اجے تو تانوں راتی سوتیا بھی تحریک والے یاد آن کے. اور جناب اجے اس نو ہویا کچھ نہیں، نہ اجے تھانے بھی نہیں لے کے گئے، اجے تک کوسار اور بنی گالا تھانے تک بھی نہیں پہنچا. کہنے ملک میں خانہ جنگی لگ جائے گی اور ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. میں کہا 40,000 بندے پاکستان دیا جیلوں میں بھر کے قیادت تو لے کے کارکن تک، امیر تو لے کے غریب تک سارے کارکن بند کر کے کیا انہوں نے کہا جی جناب کی پروگرام ہے. رات کے اندھیرے میں بھی امریکن امبیسیڈر، رشین امبیسیڈر، چائنیز امبیسیڈر فلاں جناب سارے آئے. انہوں نے کہا جناب اتنی بڑی سٹریٹ پاور ہے، ساڑھے نہ رل جاؤ، اسی تو آڑی آواز بھی اٹھاوان گے، ہیومن رائٹس بھی آواز اٹھائے گی، بین الاقوامی میڈیا بھی تو آنو دکھائے گا. آ جاؤ ساڑھے نہ رل جاؤ، اسی جناب اس ملک دے اندر تو آنو پاور بناوان گے. اسی کیا چلیا تسی کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا جناب پاکستان دے اندر جناب تو آنو اتے لے کے آوان گے، تسی ساڑھے نہ رل جاؤ. ساڑھے بابا جی آکھا مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. ابھی تو تمہارے لیڈر کو ہوا ہی کچھ نہیں. ہمارے بابا جی نے ویل چیئر پر بیٹھ کر بھی 6 مہینے جیل کاٹی اور پوچھنے گئے کہ جناب بتائیں کیا ہوگا. کہا نہیں یہ وطن ہمارے بڑوں نے بنایا ہے، اس وطن کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. ابھی تو تمہارے لیڈر کو ہوا ہی کچھ نہیں. کہتے ملک میں خانہ جنگی ہو گئے. میں کہا ملک کے خانہ جنگی تا ہوگی جب سارے لبیک والے مر جان گے. ساڑھے جینے اس وطن نال کوئی پہلی اکھ نہیں دیکھ سکتا.
ہاں وہ اندر دا دشمن ہوئے یا باہر دا ہوئے، اور اندر دا دشمن ہوئے یا باہر دا ہوئے. میں کہا جے اے سارے جڑے گنہ لے کے کھلوتے نا اے بھی وک گیا تھا ساڑا نعرہ بھی کافی ہے کفر واسطے. ہاں اے بھی وک گیا نا جنہ تاریخ اپنی بڑی گندی کر لئی ہوئی. انہاں تو کوئی فیصلہ درستی نہیں نا 75 سال دی تاریخ ہے. اے ہمیشہ ادھر کھڑے ہوئے. اے جناب بوٹا لے سیدھی گل کریے نا بوٹا لے. انہاں جڑا بدماشی پاکستان چ بنائی پہلے ان کچھڑ چاہ کے رکھیا اور داڑھی نہ لمک گیا ہو. ہیں جی پہلے کچھڑ چاہ کے انہوں نے رکھیا. نہیں جی مثبت رپورٹنگ کرے جناب اس کو ہم لے کر آئے ہیں یہ جناب وہ کرے گا. میں نے کہا نہ تم ہمیں یوں صدمے دیتے ہیں جی نہ ہم یوں فریاد کرتے ہیں جی نہ یوں راز کھلتے سربستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی. اور جلے ہو تسی کسے غلط فہمی دا شکار ہو. کدی جناب امریکی غلامہ نے اور کدی یہودیاں دے پروردہ نے بھی کدی جناب قومہ چلائیاں اور جناب انہاں دے واسطی گل ہی نہیں. اے جناب میں اپنے موضوع تو بالکل ہٹ گیا اس واسطے کہ میں آیا تھا بڑا جناب دوسرے پروگرام نال سی لیکن تساں الیکشن دا ماحول بنا دیتا تو میں پھر اپنی پروگرام گفتگو دا بدل دیتا ورنہ میں تو انہوں حضور دیا محبت دیا چند گلہ کرنا آیا سا. لیکن میں سنیا بھئی الیکشن دا جناب سلسلہ سارا اور الیکشن کہنے جناب الیکشن لڑنا. میں کہا بندے دے پتر بن جاؤ ساڑھا حق نہ چھنو ورنہ لڑاں گے پہلے الیکشن بعد چوئے گا. اور تسی کسے غلط فہمی دا شکار ہو. اسی کہنے ہیں چلو یار آرام نال کوئی نہیں خیر ہے ساڑھا وطن ہے ساڑھی گل ہے ساڑھے جناب ادارے ہیں ساڑھا ملک ہے اسی چلیے اپنا حق سانو مل جائے گا. جے حق نہ دیتا تا حق کھو کے لویں گے اور پورا لویں گے رتی گھٹ نہ ماسا بالکل پورا حق لویں گے. ہاں بندے دے پتر بن جاؤ سارے نو کہنے ہو تو لے کے تھلے تک بندے دے پتر بن جاؤ. ساڑھے حقل ساڑھے نظر نہیں پانی سانو آزما چکے ہو. اسا کڑیاں بھی بیک لیاں جیلہ بھی بیک لیاں ڈر انہوں نے لگے جڑے نچن آنیاں دے بالن سانو تا ڈر کوئی نہیں لگتا. اے جیلہ شیلہ دار رسن اے جناب اے ساریاں چیزاں ویکھیاں بالیاں ساڑیاں تے اسی ویکھ کے آیاں تے ہر شے نو کھڑکا کے آیاں کہ تو لبیک دے نعرے دا باہر چاندی تے اساں ویکھیا کوئی شے نہیں چاندی. ہاں وزیر آباد پل تک تا اساں ویکھیا کوئی شے لبیک دے نعرے دا باہر نہیں چاندی اور انشاءاللہ کو بھی نہیں چاہے گی. اور اے دوسرے جناب جڑے باہروں لے آ کے حکومتہ کر رہے ہیں کہنے کپڑے بیچ کے قوم نو روٹی دیاں گا. میں کہا تو کپڑے بیچ کے قوم نو روٹی کی دینی سی تو اگلے بھی لوا لیں کہ نہیں لوا لیں. کہنے جناب مولویوں کے پاس فینانس ٹیم نہیں ہے ان کے پاس معیشت چلانے کا طریقہ نہیں ہے. میں کہا پیو اپنے دے فارمولہ مننے جی اور کی کیتا تو ساتھ اے سویرے روزانہ فجر تو بعد نا اے جڑے تسی سارے معیشت دان رکھیں اے ساڑھے کو پڑھن واسطے بھیجا کرو اسی انہوں نے دسیے معیشت چلانی کے میں کہنے پٹرول سستا میں کہا پٹرول سستا کرنا تے آسانی کر دیو غریب واسطے سستا کر دیو امیر واسطے مزید مہنگا کر دیو سارے غریب ہو جان گے. میں کہتا ہے اصول ہے نا جس چیز نو جناب تسی کرنا ہو غریب واسطے سستی کرو امیر بھی لینے لگ کے لے گا. جناب وہ ہو گیا جناب 50-100 روپے تے کہندے سبسڈی تیار کر رہے ہیں تسی کرو یا نہ کرو پیٹرول تو اڈے پیو نو بھی سستا کرنا پینا رمضان تو بعد. اسی روزے رکھ لئیے تراویاں پڑھ لئیے تے تسی بھی تیاری بن کے رکھنا بالکل تیاری بن کے رکھنا جے تسا نہیں کرنا تا پھر اسی کراواں گے. اسی کیوں یا پہلے تسا سستا کیتا پھر تسی بدماشی تے آگے ہو انشاءاللہ اسی تیار تے رہی ساڑیاں گلنا پچھے نہ لکو ساڑھا عمران نہ مقابلہ کیے یار ساڑھے لوگ بھی کہنے جناب ساڑھا اسنا مقابلہ کیے او تا لیڈر ہو کے جیل جاننو تیار نہیں تے ساڑھے بچے بھی کہنے سنا چلو سپاہیہ کدھر جانا ہی اب میں حضور دے نام واسطے جان دین واسطے آیا ہے رسول
صحافی اور جناب لکوہ زدہ صحافی اور گنگے صحافی جنہاں دا لبیک نہ لیندے منہ سردہ سی، آج وہ بھی کہہ رہے ہیں عمران خان نے اپنے دور اقتدار میں جناب لبیک والوں پہ ظلم کیا۔ میں نے کہا اب نام لینے کا کیا فائدہ، جب وہ اقتدار میں تھا تب نام لینا تھا۔ ظلم تو ہم سہ چکے ہیں جی، لیکن میرے رب کو گوارا نہیں ہے۔ یہ تو اللہم سے مددا وقتلہم بددا لا تبکی منہم احدا، اے حضرت خبیب بن عدی نے مقام تنعیم ہوتے اے ترانہ جناب پڑھے اسی شہادت، اور جدو آپ نے شہادت واسطے لے کے جا رہا نا جناب تختدار ہوتے لٹکان واسطے، تو انہوں نے کہا خبیب بن عدی تیری کوئی آخری خواہش؟ آپ نے فرمایا یار میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ دیو، آخری خواہش۔ انہوں نے کہا 2 رکعت نماز نفل پڑھ دیو۔ آپ نے جلدی جلدی 2 رکعت نماز نفل پڑھے، جلدی جلدی چلے۔ انہوں نے کہا خبیب بن عدی اتنی جلدی نماز پڑھ کے جناب تختدار دی طرف چل پیا۔ حضرت خبیب بن عدی نے کہا یار میری زندگی دے آخری 2 نفل سن، میں سوچیا کہ رب نہ لمبیاں گلاں کرا، لمبے نفل پڑھا، لیکن میں جلدی اس واسطے پڑھن کہ حضور دے دشمن سامنے کھڑے کدھر اے ذہن وچ خیال نہ رکھن کہ حضور دا غلام موت دے ڈر تو لمبیاں نمازاں پڑھ رہا، اور جھلے آسی انہاں دے وارثاں جڑے جناب نمازاں بھی موت دے ڈر تو لمبیاں نہیں کرتے۔ تسی کسی غلط فہمی دا شکار ہو۔ پھر حضرت خبیب بن عدی نے اتنے کھڑے ہو کے کیا سی کہ اللہم احسن مددا، یا اللہ انہاں سارے نو گھیڑ لے، ایک ایک کر کے گھیڑ لے، وقتلہم بددا، تے انہاں نو جناب چھڑنا نہیں، کلے کلے کر کے ماری، لا تبکی منہم احدا، تے انہاں چو کسے نو بھی ایک نہ چھڑی۔ اے ساڑھے جناب قائد نے پھر مال روڈ اتنے کیا کہ اللہم احسن مددا، یا اللہ انہاں سارے نو بھی گھیڑ لے۔ ہاں جی، وہ جناب ادارے کا بڑا سربراہ ہونے جناب دھون چو سریے نہیں سے نکل دا، آج جناب زنانیاں بھی انہوں نے خلاف گلنا کر دیا پھر دیا، آج جناب اپنے بھی جناب پرائے بھی۔ میں کہا ہوئے جھلیا ایک گلتا نہیں، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد۔ ہاں جی، حضور دا در چھڑ کے جاگے، اور پھر جناب اے ساڑھے دوست کہہ رہے سن اور پچھے ساتھی آئے سن، اور جناب کدی ان ٹکٹ دی خاطر کاف تے بوئے تھے، کدی جناب نون تے بوئے تھے، کدی جناب عمران تے بوئے تھے، کدی جناب میں کہا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور انہوں نے یقین ہی کوئی نہیں، چنگا ہویا ٹائم نہ ٹر گئے، چنگا ہویا ٹائم نہ ٹر گئے۔ بابا جی پڑھے کرتے سن کہ یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں، اور جنہ کو ایک جناب گرفتاری ایک اور شیڈول دیکھ کے جنہ لکھ کے سٹام پیپر دے آئیں، انہوں دا بڑھنا سی کوئی عمران نہ جاگے کھلون، انہوں نے ساڑھے نہ کھلون دا کوئی تعلق ہی نہیں، جڑے ایک سٹام لکھ کے دے آمن کے جناب ہمارا کوئی تعلق نہیں، تے ساڑھا تعلق تا انشاءاللہ مرن تو بعد بھی نہیں مکڑا، اسی تا اس سے تعلق دے سارے جی رہے ہیں، اور اس تعلق ساڑھا مرن تو بعد بھی نہیں مکڑا۔ جدو فرشتے پوچھنا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، دس انہ دے بارے کی کہنا رہنا سا، اسا تا کہنا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، انہ دے بارے پوچھتے ہو اسی تا دنیا ہوتے بھی لبیک کہندے آیا تے ہن بھی لبیک ہی کہندے آیا۔ معاشی پلان تین چٹکیاں نال درست ہو سکتا، چٹکیاں نال معیشت چلانا کوئی مسئلہ نہیں، اصل مسئلہ ہے کہ چور بھی کدی گھر چلا سکتے، جس گھر نو لٹن آوے او گھر جس بے کے کرسی دے کہے کہ آج تو بعد اس گھر دا نظام میں چلاواں گا، ایک ممکن ہے بھئی ڈکیتی کرنا آوے تے اتھے بے جاوے آکے آج تو بعد توڑے خرچے سارے میں مینج کروں گا۔ بھئی چوروں بھی کدے نظام چلائیں، ڈکیتوں بھی کدے بعد نظام چلائیں۔ اچھا میں نے دسو کہ کرایہ دار نو کرایہ لے مکان چ رہن دی تکلیف زیادہ ہوندی یا مالک مکان نو؟ تکلیف تا ہمیشہ مالک مکان نو ہوندی نہ ہوندی، اٹاں دیاں دیواراں دیاں کنداں دیاں تھلے فرش دیاں تاراں دیاں بیرنگ دیاں ہر شے جناب سینٹری دی ہر شے دی تکلیف مالک مکان نو ہوندی۔ کرایہ دار تے جناب اے گزارا کیتا تے ہو گیا اگلے کرایے تے، اس واسطے مالک مکان اسیاں اس دا میں ثبوت دینا گلاں نہ نہیں ثبوت دینا، اس واسطے کہ نہ ساڑھے علاج بارن، نہ ساڑھے بینک اکاؤنٹ بارن، نہ ساڑھے بچیاں دی تعلیم بارے،
نہ جناب اسی کدی ملک دے اندروں علاج دے بہانے بھی باہر گئے ہیں بلکہ عمرے دے بہانے بھی جناب ملک چھڑ کے نہیں جاندے اسی ہاں ساڑھے کو الحمدللہ ہیں صاحب حیثیت ہاں لیکن جناب عمرہ کرن بھی اسی ملک تو باہر نہیں جاندے کہ کدھر ایک دشمن ہے نہ سوچن کہ ملک کو نس کے جا رہے ہیں اور میں کہا بچے اسی نسن آلے دی اولادہ نہیں اسی تا بدر چو نہیں نسے اسی احد چو نہیں نسے اسی خندق چو نہیں نسے اسی خیبر چو نہیں نسے اسی تا کربلا چو نہیں نسے اے نسن آلے کوئی ہورن اے کوئی اور نسلان جڑیاں نس جان موقع تو اسی نسل آلے نہیں ہاں اسی دا جناب ساڑھا جینا مرنا بھی تھے اس واسطے اسی مالک مکانا اے ساڑھے بڑے نے بنایا جنہ دے بڑے نے انگریزاں دے کتے نوائن تے گھوڑی پال مربے لین پاکستان دے مالک نہیں ہیں جنہ دے بڑے نے انگریز دیا پھانسیاں بھی جھولیاں اور انگریز دیا جیلہ بھی کٹیاں اور کیا کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی اس لیے کہ ہم نے بھی سارے ظلم سہ کر کہا کہ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں آخر کس بار گائے خاص کا گدا ہوں میں ہاں اے حضور دی محبت نالی دلیری آ سکتی اور حضور دی محبت نالی وفا آ سکتی ورنہ تا جناب دو شیل لگن تے کہنے ہم انقلاب کیسے لائیں گے آگے سے شیل مارتے ہیں میں کہا بچوں ہے تو آڑے واسطی گل نہیں ہے تو انہوں اسی یہ کہنے سا کہ اسی حضور دے ناتے نکلے ہیں تو آڑا واسطہ جے کسے نال پیا ہی نہیں اور پیاسی ساڑھے نال ہون جناب چھپ دیں ایک دوسرے دے پچھے ایدر آلے کہنے جناب یہ اور ایدر آلے انہوں اگر میدان وچ حقائق ہوتے گال کرن واسطے کدھرے گال کرنی پہندی تو جناب گال پھر لبیک آلے دی معیشت چلان واسطے مشورہ پھر عمل کرنا پہندا لبیک آلے دے میں کہا تُسی انشاءاللہ میں قوم نال مخاطبہ پوری نال جے قوم زور لا دے وے نا تو جڑے باقی نے نا دیا فلیٹا بھی لندن ہو جان گیا انشاءاللہ ایتا رونا ہی کوئی نہیں اگر قوم حقیقی طور تے جناب سمجھ لگے کیا اسی اپنے وطن نال کھڑے ہونا کہنا جی ہم کوئی غلام ہیں میں کہا جناب تسی غلامی چھ نہیں تسی جناب غلامی تو تھلے بھی نوکر چاکری تو بھی تھلے چلے گئے ہو غلامی تو بڑی دور دی گل ہے اقبال کہنا سنت تہذیب حاضر کے غلام غلامی سے بدتر ہے بے یقین تو تا بے یقین ہے تینوے یقین نہیں سی کہ جناب اگر میں حضور دی ناموس تے کھڑا ہو گیا اگر میں ناموس رسالت تے پہلا دے دیتا کہنے معیشت کیسے چلے گی ہم سے فلاں ناراض ہو جائیں گے میں نے کہا آج بھی تو معیشت نہیں چل رہی معیشت نے کیا کیا آج بھی تو تم IMF کے دروازے پر ہی کھڑے ہو اگر تم حضور کے لیے معیشت قربان کر دیتے ساری دنیا کی معیشتیں تمہارے پاؤں میں گر جاتی ان کو پتہ لگ جاتا کہ یہ اپنے نبی کے بارے میں بڑے غیرت مند ہیں اور یہ تم اعلان کر دیتے کہ جناب ہماری جانیں بھی ہمارا اسلحہ بھی ہمارا مال بھی ہمارا وطن بھی ہمارا ملک بھی ہماری ملت بھی حضور کے نام پر قربان ہے لیکن جب اپنی باری آئی ناموس رسالت کی باری میں تو جناب ایک کارکن نہیں باہر نکلا جب جناب عمران کی عزت کی باری آئی ہے تو آج سارے شیل کھانے کے لیے بھی تیار ہیں آج جیلوں میں جانے کے لیے بھی تیار ہیں میں نے کہا بچوں یہ تو اپنے قسمت کی بات ہے نا یہ تو ہماری قسمت کا ہمیں ناز ہے کہ اللہ نے ہمارے ذمہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کے پرچم کو بلند رکھنا لگایا ہے اور تمہارے ذمہ اس جناب اس عمران خان کا لگایا ہے جو کشمیر فروش ہے جو ہمشیر فروش ہے اور جناب جس نے ناموس رسالت کے کارکنوں اور جناب نام لبیک یا رسول اللہ اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگانے والوں کے اوپر گولیاں برسائی ہیں تم اس کے محافظ ہو ہم ناموس رسالت کے محافظ ہیں ہم ختم نبوت کے محافظ ہیں اور حضرت حسان نے کہا تھا جب جناب قریش والے آئے نا جناب کافر سارے آئے بڑو کرو فر سے دبدبے سے جب حضور کے مقابلے میں آئے اور جناب ان کے پاس بڑا سامان تھا کھانے پینے کا اور ادھر گٹلیاں چوسی جا رہی تھی کھجوریں بھی کھانے کی پوری نہیں تھی تو حضرت حسان نے کہا تھا اس وقت بھی کھڑے ہو کر اے دنیا والو تمہیں دنیا کا مال مبارک تمہیں اپنے جناب جاہو مرتبہ عزت مبارک ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے اور یہ یاد رکھنا جو ان کے نام پر کھڑا ہونا پھر بابا جی 10:30 کے گین کے اسلام کنڈ نہیں لگڑ دیتا اجے چند دن دی گل ہے نا اے جناب 12 اپریل 2021 جناب لبیک والے پریشان سن جناب گھراں چھاپے باہر چھاپے جناب پکڑیا جا رہا اٹھایا جا رہا میں ایک آپس دی گل کرنا جڑی میرا جناب
جڑا تجزیہ ہے ساری گیم دے اندر جو بنایا جا رہا ہے، یہ تا فرینڈلی میچ ہو رہا، یہ فرینڈلی میچ ہے، ادھر وہ پھڑن آنے ادھر وہ نکل جاندے ادھر وہ پھڑن آنے یہ نکل جاندے۔ میں کہا جی میں آئی سی سانو پھڑن، ایک دن جاؤ جناب بنی گالا، جے مڑ کے کوئی جناب آ گیا واپس تا میں تو انہوں پکڑاں گا۔ اے تا جناب اگر ساڑھے علامہ صاحب نے کیا کہ اگر تو آڑے واسطی گالے نیت نال جاؤ تو جناب جو انداز سلوک تسی ساڑھے نہ کیتا 12 سالہ بچہ تو لے کے 80 سال دے بابے تک سارے نو چک کے جیل پایا نے، اے بنوائیے لگ دیں جناب سویرے پکڑے جاندیں شامی چھاڑ دیتے دیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ اور جناب یہ ہو رہا ہے، ایک کارکن کو جناب 4 ڈنڈے لگ گئے ہیں، اس کی لاشیں دکھائی جا رہی ہیں۔ میں نے کہا کمینوں ادھر جسموں میں ایک ایک بالش جناب سوراخ تھے گولیوں اور بلٹ کے، تم نے نہیں دکھائے، لیکن میرا رب بڑا غیور ہے، میرا رب بڑا غیور ہے، اس نے ایک ایک کو ننگا کرنا ہے۔ ابھی عدلیہ بھی ننگی ہونی ہے، ابھی سارے ننگے ہونے ہیں جنہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس سے غداری کی ہے۔ ان کو بڑی پیار تھا عمران سے، اللہ نے اسی کے ذریعے ان کو ذلیل کروایا۔ اس کی جناب خاطر آ کر یہ چھوٹا سا طبقہ، یہ جناب چھوٹے سے بندے، اور جناب یہ وہ، میں کہا بندہ 150 سی فیض آباد تو آڑے کو خالی نہیں ہویا، تے جناب ادھر تو اسی کہندے ہو ہزارہ ساڑھے کارکنان تے جناب پولیس زمان پارک بڑھ گئی، تسی بھی گلہ کرن جو گئے ہو ساڑھے تا ایک چھوٹے جا کارکنہ بھی انہا دا مقابلہ نہیں، واللہ نہیں مقابلہ، اس واسطے نہیں مقابلہ کہ جناب انہا دا مقصد ہور ساڑھا مشن ہور، اے جناب شیل کھان کسے اور مقصد واسطے اسی دا شیل کھانے ہیں گولی کھانے ہیں ناموس رسالت دی پیری داری واسطے ختم نبوت دی پیری داری انہوں نے نال ساڑھا جوڑ کی ادھر جناب دوسرا جڑا جندے پلیٹ لیس گھٹ ہو گئے وہ اجے تک پورے نہیں ہو رہے اجے تک پورے نہیں ہو رہے پورا ملک کھا گیا پلیٹ لیس تھلے ہی ہیں اجے تک اور برا بھی کھا دی جانا پورا ملک تے پلیٹ لیس تھلے ہی ہیں اور جناب وہ پوری کابینہ اس دار نبارو بلا کے لے آئے جناب اسحاق دار معیشت درست کر دے گا میں کہا اسحاق دار دابا بھی قبر چو اٹھا کے لے آؤ نا معیشت درست نہیں ہو سکتی معیشت درست انشاءاللہ انہوں حضور دے غلامی کرن کے یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اور اے بردارہ کول اتارڑ ایین بردارہ کول اتارڑ میں تا انہوں جاندہ نہیں کیونکہ اساں تا تاریخ دلیران دیا پڑھیاں کدی انگریز نوازان دیا تاریخہ نہیں پڑھیاں اور نہ سانو ذوق ہے کہ جناب انہوں دی پڑھے کہ کین جناب کین ساڑھے نزدیک تے کچھ بھی نہیں ہیں جے حضور دے غلامن پھر ساڑھے سر تا تاجن پھر تا جناب گلی دی نکر ہوتے بیٹھ کے جڑا موچی جتی کرتا نا اس دی جتی بھی اسی اپنے سر چ بنن نو تیارا جے حضور دا غلام ہے جے آکے میں بڑا پہلوان ہاں تے پھر اسی آجے نا 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 پہلوان تا مرحب بھی آیا سی خیبر اچ کے انہیں کیا ہوئے میں نے جان دیو میں مرحبا میں خیبر دا گنڈا میرے مقابلے 1000 پہلوان دے مقابلے میں کلا آنا تے ساڑھے وڈے نے نہیں سی کہ اسی شریف ہونے ہاں ذرا بڑی مسکینہ مولا کائنات نے فرمایا ان اللذی سمتنی امی حیدرہ فرمایا ہے تو مرحب ہے میری ماں نے نہیں میرا نام حیدر رکھیا جاڑیاں دا شیر یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک بھائی ایک منٹ اے بند رہن دو بھائی تُسے روٹی پانی نہیں ملتی حافظ آباد والے گھروں پنڈی بٹیاں لے ہو نہیں ملتی روٹی پانی پھر لبیک دا نعرہ جے گونجیا نہیں پتہ نہیں لگیا بھئی یہ تھے لبیک والے آئے بیٹھے نہیں لانا کون ہی گل اللہ دے بندیو اس واسطے کہ ساڑھا اور مقصد ہی کوئی نہیں اسی تھے اپنے نعرے لوان واسطے نہیں آئے ساڑھا مقصد یہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا زور لا کے نعرہ لایا کرو تاکہ تو آڑے دشمنوں پتہ لگے بھی جاگ دے بیٹھیں اور تیار بیٹھیں اور حضرت سعد بن عبادہ نے کی نعرہ لایا سی جناب جدو فتح مکہ واسطے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نا تے جناب حضرت سعد بن معاذ ایک غلامہ دا کم میں اظہار کر دینا اگو مالکہ دا کم میں جو کرن
ساڑھا کام میں اظہار کر دینا. حضرت سعد بن عبادہ دے ہاتھے جھنڈا سی اس طرح کر کے آپ نے جدو دیکھے نا سامنے سارے وہ موجودن جنہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث صاحب زادی نو نقصان پہنچایا, اج وہ بھی موجودن جنہیں حضرت حمزہ دے جناب ٹکڑے کیتے ہیں, اج وہ بھی موجودن جنہیں نے حضور نو ہجرت کرن تے مجبور کیتا, اج وہ بھی موجودن جنہیں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تے سجدے دی حالت اوجیاں سٹیاں, آج سارے موجودن تے انہاں نعرہ لاتا انہاں کہ الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ, فرمایا آج تا لڑائی دا دن ہے, آج تب کعبے بھی بندے بانٹ کے رکھ دیں گے. جدو حضرت سعد بن عبادہ نے نعرہ لایا نا تے حضرت عباس نے دیکھا بھئی آج تک کام بہت گرم ہے, تے انہوں نے چھوٹی جے اہل مکہ نے چھوٹی جے جناب بچی نو اشعار لکھ کے حضور دی سواری دے سامنے بھیجے. انہیں اشعار پڑھے, انہیں کہا یا رسول اللہ سعد بن عبادہ نو روکو, سعد بن عبادہ نو روکو. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کی ہویا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ سعد بن عبادہ جس انداز نہ مکے جا رہے ہیں نا, آج وادی بدھا تو بھی پر مکے والے چلے جان گے, آج تک مکے والے اس طرح مسئلے جان گے جویں پتیاں جناب ہتھاں وچ مسلیاں جاندیاں. یا رسول اللہ لینہینہو, یا رسول اللہ ضرور سعد بن عبادہ نو روکو. تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو پرفجان دیکھے تے پھر فرمایا الیوم یوم المرحمہ الیوم تعز الکعبہ, فرمایا آج تک جناب رحم دلی دا دن ہے, آج تک کعبے دی عزت ہور بدھان دا دن ہے. غلامہ دا کم میں نعرہ ود کے لا دیں, ود کے لا دیں تاکہ اگلے دا دھون نکل جاوے ایک باری. ہون لاؤ لبیک دا نعرہ. واہ جی واہ, سبحان اللہ. ساڑھا مقصد یہ ہے حضور دا نام پرچم بلند ہو جائے, اسلام دا پرچم بلند ہو جائے. کوئی مقصد نہیں ذاتی, کوئی مقصد نہیں. ہاں جی, مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے. ہاں, غازی علم الدین نو جدو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا نا مولا کائنات نو, اور بابا جناب فضل الدین جڑا پہرےدار سی انہیں ساری کتاب لکھی ہو کہ میں اچانک جدو غازی صاحب دے جناب چکی جناب جھات ماری تے غازی صاحب چکی موجود ہی نہیں سن, کہنے پترہ چل گیا پرانے زمانے جیلنج پترہ چل دا سی بیاں والی جیلنج پترہ چل گیا جناب ٹلیاں بچ گئیاں. انہوں نے کہا غازی صاحب چکی کوئی نہیں, تالا بھی بند ہے, دیوارہ بھی سلامت ہے, چھت بھی سلامت ہے, زمین بھی سلامت ہے, غازی صاحب کدھر گئے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خود سنایا کہ غازی صاحب نے پھر میں دسیا, میں کہا غازی کدھر گیا سا؟ غازی صاحب نے کہا میں تھی سا. تھوڑی دیر بعد دیکھا جب افسر آ گیا سارے دیکھے غازی صاحب اندر مسلح تے بیٹھے. انہیں کہا جناب سارے چلے گیا. انہیں کہا بابا تیرے میں خیال نہیں رہندا کہ جناب غازی علم الدین تے ہی بیٹھا. بابا کہندا کہ جدو سارے چلے گئے میں غازی صاحب نے کہا غازی صاحب کتنے گئے سو؟ غازی صاحب نے کہا میں تھی سا. انہیں کہا غازی صاحب اس نبی دا واسطہ جس دے نا تے تسی آئے ہو جیل دسو مینوں کتنے گئے سو؟ اور غازی علم الدین نے کہا بھائی میں جدو دنیا تو چلا جاواں نا پھر لوگوں نے گل دسی. انہوں نے کہا دسو غازی صاحب کدھر گئے سو؟ غازی صاحب نے فرمایا انہیں مولا کائنات آئے سن جناب علی المرتضی, حضور نے حکم دیتا سی انہوں نے جیل تو میں نو کٹ کے لے گیا حضور دے سامنے. تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غازی اسی تینوں جیل تو کڑوا کے لے آئے اپنے سامنے, اور تیری مرضی ہے کہ تو ہونے جا رہا ہے, ساری زندگی بسر کر. ایک طریقہ ہے کہ دوبارہ واپس جیل چاڑا نیا تے میرے نا تے قربان ہو جا. قیامت تک کوئی موزی جدو میرے بارے گل کرن لگے گا نا تو سوچے گا اس امت دی امامہ نے علم الدین جیسے جوان بھی پیدا کی دیں. تے غازی صاحب نے حضور دی بار جدو انہوں نے حضور نے فرمایا نا میرے نا تے جا کے قربان ہو جا, تے غازی صاحب نے حضور دی بارگاہ عرض کی تھی مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے, مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے, مٹا ہوں تیرے نام پہ کیا غرض مجھے نشان سے. ہاں, ہمیں اپنے نشان سے نام و نشان نسب و حسب سے کوئی غرض نہیں, ہمیں غرض ہے تو حضور کے دین سے ہے. ہاں, اور یار حضور دے دین دے مقابلے تابو جال آوے رب انہوں بچیاں کو مروا دیندہ, تسی متھا لائی کھڑے ہو دین نال. ہاں, ایک منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں,
اسا کہنے سا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ فرماندا اسی لوگوں دے درمیان دنوں نو پھیر دیاں تے دن تو پھر گئے لیکن ساڈا سر آج بھی رب دے حضور سجدہ ریز ہے. یا اللہ تو اپنی حکمت نال اپنے آقا و مولا ساڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا دین تخت تے لیا, قرآن تخت تے لیا, تاکہ امت دا حال اے نہ روے, قوم دا حال اے نہ روے. جناب کوئی عدل دی رمک آوے, کوئی اسلام دی گل آوے, تاکہ جناب سلطان باؤ نے لکھا نا کوک دلا مت رب سنے, درد مندان دیا آہی ہوں تے سینہ میرا دردی بھریا تے اندر بھرکن باہی ہوں. تے اسی بھی یہی کہنے کہ یا اللہ کوئی حضور دا غلام تختو تے لیا, کوئی محمود غزنوی دا غلام تختو تے لیا, کوئی شہاب الدین غوری دا غلام تختو تے لیا, کوئی جناب محمد بن قاسم دا غلام تختو تے لیا, کوئی فاروق اعظم دا غلام تختو تے لیا, کوئی مولا کائنات دا غلام تختو تے لیا. یا اللہ سانو کوئی عادل حکمران نصیب فرما, انہاں چوروں اور لٹیریں تو ساڑی جان چھڑا. اور کدوں تک اپنے حبیب دے ناتے بڑھن والے پاکستان ایک قوم دے ملت دے کپڑے تار تار کر دے رہن گے؟ کدوں تک انہاں دیا عزتاں اور انہاں دیا جناب ناموس اور انہاں دیا قوم دیا عزتاں کدوں تک بند کمرے دے اندر وکھدیاں رہن گیا؟ کدوں تک امریکی دلال ساڑے سودے کر دے رہن گے جمہوریت دے ناتے, کدی کیمونزم دے ناتے, کدی سوشلزم دے ناتے, اور جناب کدی ایمرجنسی دے ناتے, کدی مارشل لا دے ناتے؟ کدوں تک امریکی اور روسی اور جناب چائنیز بین الاقوامی دلال ساڑی عزتاں دے سودے کرن گے؟ یا اللہ ان تو ساڑے ہوتے رحم کر, کوئی اپنے حبیب دے صدقے ساڑے ہوتے عادل حکمران نصیب فرما, کوئی اسلام دا حکمران سانو دے دے. بس ہو گئی ساڑی 75 سال ہو گئے اسی تیرے تین نال بغاوت کر کے کھڑیا, اسی جناب ہمیشہ غلط لوگوں دی طرف کھڑیا, اور جناب وڈیرے اور جناب خانہ اور ملکہ اور جناب کولوہ تارڑا اور جناب نوابہ دے کے کھڑیا. یا اللہ ان سانو اسلام دے نال کھڑے ہونے دی توفیق عطا فرما, اور اس اسلام نال توفیق کھڑے اس اسلام دے نال کھڑے ہونے دی توفیق عطا فرما جڑا اسلام حبشی غلام بلال نو کعبے دی چھت تے چڑھا دیندا. سانو اور پریشان ہونے والی گل نہیں کہ جناب وہ چلے گئے, 4 چلے گئے, سارے بھی ٹر جان, کوئی مسئلہ نہیں, سارے بھی ٹر جان, ایک کوئی مسئلہ نہیں. ورفعنا لک ذکرک دا ذمہ اس نے لیا, ہاں سارے بھی ٹر جان, کوئی مسئلہ نہیں. اقبال کو پوچھتے ہیں اقبال یہ ٹر جان تا پھر کی ہوندا؟ اقبال کہندا جدو عتبہ و شیبہ, ابو جہل و ابو لہب اور جناب اس سارے جدو حضور دی مخالفت چوتر آئے نا تو پھر اسلام انہاں دے پیروں سے نہیں پیا. اقبال پھر کی ہویا؟ کہندا بلال از حبش, صہیب از روم, سلمان از فارس, ابو لہب از مکہ چبل اجابیز. اقبال کہندا عتبہ و شیبہ, ابو جہل و ابو لہب دے قدمہ چ اسلام نہیں پیا کہ تسی بڑے سردار ہو آ جاؤ اسلام نال. اقبال کہندا انہاں دے قدمہ جا کے اسلام نے بھیک نہیں منگی, اسلام نے کی کیتا؟ بلال نو حبشے تو بلایا, صہیب نو روم تو بلوایا, سلمان نو فارس تو بلایا, ابو لہب نو اپنا ہویا بیگانہ کر دیتا, اور پھر کیتا کی اسلام نو تخت تے لے کے آیا. پھر اقبال کیویں آیا؟ کہندا ذاق کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست. اور اقبال کہندا پھر ہوندا کیے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی, وقت وزیر اعظم ہوئے ہیں جی, اور جناب ملک دی سلیبرٹی نے انٹرنیشنل اپنے آپ نو سلیبرٹی کہندا ہوئے, اور کہندا ہوئے میں بڑا تگڑا, میں بڑا دلیر ہاں, تے جناب ایک دن تھانے جان تو ڈر رہا ہوئے, تے جناب ادھر حضور دے غلام جناب جیل آنیاں چکیاں اور جناب سزائے موت آنیاں چکیاں چ بھی آ کے جناب میں بابا جی نو جدو جیل اچ ملن گیا, میں کہا بابا جی ہونا رام ہے, تسی نہیں سی جناب, میں تانوں کہندا سی یہ تے پلا پلا ٹروئے جناب بڑے ظالمن. تے بابا جی نے کیا ہوا چلیا, زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی, اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا. اور بابا جی نے کیا بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا, بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا, جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے. ہاں انہاں دسیا, انہاں کہا جلے ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, اسی تا حضور دے نام واسطے سارا کچھ لے کے پھر دیا, سارا کچھ لے کے ہر وقت پھر دیا, اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی دا دل کردہ حضور دے نام تے ساڑی جان لین واسطے ساڑی گردن ایتھوں بھی حاضر ہے تے ایتھوں بھی حاضر ہے, جتھوں مرضی لے لوے.
سانو کوئی پرواہ نہیں. لیکن اگر کوئی تگڑا ہو کے کہا کہ میں ملک ہاں، میں خان ہاں، میں بڑا نوابدار ہاں، بٹیرا تے میری اس تو ہٹ کے عزت کرو، تو پھر اسی کہنے ہیں ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن. جے سانو کوئی ماڑا نظر آ جاوے، کوئی کمزور نظر آ جاوے، تو پھر ساڑھا ایک کم ہے کہ اسی حضور دے جمال دا مظہر بن جائیے، حضور دی شفقت دا مظہر بن جائیے، حضور دی نظر رحمت دا مظہر بن جائیے، اور حضور دی محبت اور حضور دے پیار دا مظہر بن جائیے. ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن. ہاں، اور اگر کوئی ظالم اور تگڑا وڈیرا ہو کے آوے تو پھر تاسی اس واسطے قہر ذوالجلال بن جانے ہیں. بس اسلام نہ متھا نہیں لانا. انہوں نے بھی کہنے ہیں اے توڑیاں نوابیاں شوابیاں کوئی کم نہیں آنیاں. اسی جناب میں پاکستان دا بلکہ برے صغیر دا سب تو قدیمی قبرستان ٹھٹھا اور مکلی، اس تو بعد جناب اے میانی صاحب سب نو قدیمی قبرستانن میں جا کے قبروں تے دیکھا، تختیاں بھی گر جانیاں، قبریں بھی مٹ جانیاں، بریسٹر جرنیل جناب او فلانے جناب جج بیوروکریٹ تے پتہ نہیں کی بلاواں تے جسٹس تے جناب سارا کچھ میں انہوں نے تختیاں بھی ویکھیاں نہ ڈگیاں پئیاں. قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا. ہاں، بڑے بڑے جناب ہے، بڑے بڑے پھنے خان ملک نے نواب اوتے اہم مٹی دے تھلے آرام نال پہن، کوئی سالاں بعد بھی قبر تے نہیں آندا، لیکن جدو جاؤ سویرے مڑا پھل علم الدین دی قبر ہوتے ضرور پہ ہوندے. ہاں، جے تسی سمجھ دو ملکائیاں اور نوابہ نال تے اتے حامان اور قارون دے نا نہیں رہے، اتے فرعون اور شداد دے نا نہیں رہے، اتے یزید بدنام ہو کے مریا. جے نام زندہ رکھنا چاہندے ہو تے آج بھی حسین دی صافے چاہ کے کھڑے ہو. ہاں، آج بھی حسین دے غلامہ دی صافے چاہ کے کھڑے ہو، جڑے ہر ستم دے سامنے کھڑے ہوندے اور ہر ظالم دے سامنے کھڑے ہو کے کہندے کہ خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا. او نہیں ہوتا پھر بڑے سننا ہوتا دے گئے قربانیاں. آج جناب جس کو گھر گل بھی نہ ہوئے اور جناب جس کو گھر دوسری باری سالن نہیں ملتا وہی کہتے ہیں جناب مولوی کی کرن گے. میں کہا بچو دیکھ وقت دا وزیر اعظم میں تے ایک جناب حافظ سپارہ پڑھن والا بچہ او حضور دے نا تے جیلہ نہیں کھاوے جناب جاوے تے ایک اتنی بڑی سیلیبریٹی جناب جیل جان تو ڈردا، دوسرا جیل گیا 3 باری وزیر اعظم بن کے باہر نس گیا. اور جیلہ انجنی کٹیاں جانیاں، جیلہ محبت رسول نہ کٹیاں جانیاں، اور جیلہ جناب عظم اور طاقت نہ کٹیاں جانیاں، جیلہ مشن نہ کٹیاں جانیاں. بھنگڑے تے ہے جمال و پان والے جیلہ نہیں کٹ سکتے. ہاں، نچن والے کدی جیلہ نہیں کٹ سکتے، انہوں نے کی پتہ ہوئے. ہاں، اقبال نے کیا کہا وہ دونوں کی پرواز ہے اسی فضا میں، شاہین کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور. ہاں، شاہین بھی اسے آواز چھوڑتا، کرگس بھی اسے آواز چھوڑتا، لیکن شاہین کو لوہے سپر کو نہیں لاتا نگاہ میں. اور اقبال آخر چکندہ تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت. جنہوں آج عمران خان جناب نجات دہندہ لگدا، اور پھر نواز شریف، اور پھر نون اور خون لیگ، اور پھر پیپلز پارٹی دے جناب جنہوں جناب مورتیوں تے دودھ چڑھانا تا یاد ہے، لیکن قوم دیاں روٹیاں روندیاں بیٹیاں نہیں یاد. جناب پتر وزیر خارجہ بڑھوا کے اور جناب 10% مسٹر 10% جو ہے پوری ملک اور قوم کھانے کے بعد، اور وہ بھی جناب جن کو کوئی پتہ نہیں، وہ بھی آج قوم کے مسیحا ہیں. اقبال کہتا ہے اقبال یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے. اقبال کہتا ہے اقبال یہ جن کے طواف واشنگٹن اور جناب نیو یارک میں ہوتے ہیں، جن کے جناب طواف اقوام متحدہ میں اور IMF اور عالمی بینک کے دروازوں پر ہوتے ہیں. اقبال کہتا ہے اقبال یہ زائرین حریم مغرب، اقبال یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے. ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں، جن کو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی پرواہ نہیں، جن کو ان کی ختم نبوت کے علم کا پتہ نہیں، وہ ہمارے راہبر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارا راہبر تو علامہ فضل خیر آبادی ہو سکتا ہے، ہمارا راہبر تو احمد اللہ شامد راسی ہو سکتا ہے، ہمارا راہبر کفایت علی شاہ کافی ہو سکتا ہے، ہمارا راہبر خادم حسین رضوی ہو سکتا ہے. یار میں ایک قوم تو حیرانہ کہ ساڑھے لوگ جناب ووٹ مانگنے بھی لوگوں کو شرم آندی، اور تو انہوں کیوں شرم آندی جڑے 8 واری ایتھوں منتخب ہو کے گئے انہوں پانی چولو چلے کے ڈوب مرنا چاہیے دا کہ شہرہ دا حال کی گیتا.
قوم دا حال کی گیتا نہ پین واسطے پانی دے سکتے ہیں. یہ تو شمر دی اولادان جڑے قوم نو پین واسطے صاف پانی نہیں دے سکتے ہیں جی. جڑے جناب قوم نو سہولیات نہیں مقابلے تسی آئے کیڑی مرض واسطے اپنی عیاشیاں واسطے اپنی پھنے خانیاں واسطے. اقبال کہنا ساڈا یہ مقصد نہیں ساڈے دین دا مقصد ہے سروری در دین ماں خدمت کری است عدل فاروقی و فقر حیدری است. اقبال کہنا ساڈے دین دا مقصد ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دی قوم دی خدمت کرنا. اقبال کس طرح کہنا فاروقی عدل ہوئے تے حیدری فقر ہوئے تاں کرنا. کس طرح کہ حضرت سلمان فارسی مدائن دے گورنرن قافلہ جناب تاجران دا قافلہ آیا آپ بھی کھڑے ہو کے سائڈ سے دیکھ رہے ہیں. تاجران دا قافلہ آیا سارے مزدور آئے کولی آئے انہاں سامان لدیا چلے گئے. ایک تاجر رہ گیا ہاں جی ایک تاجر رہ گیا اور ایک حضرت سلمان فارسی رہ گیا. انہوں تاجر نو پتہ نہ لگیا بھی یہ گورنر مدائن ہے یا کون ہے. انہیں کہا بابا مزدوری کرنی ہے. حضرت سلمان فارسی نے کہا کرنی مزدوری. انہیں اپنا سارا سامان آپ دے سیروں تے لاد دیتا جڑا باقی بچیا انہیں آپ دے ہتھاں پکڑا دیتا. آپ نے اگے کے چلایا پیچھے پیچھے چل پیا. جدو آپ مین بازار جس طرح ہے بازار ہے نا مدائن دے اس وقت دے بازار چو گزرے تے لوگوں نے دکانہ تو کیا السلام علیکم یا امیر السلام علیکم یا امیر. لوگوں نے اس طرح ہاتھ لایا تو پیچھے جڑا تاجر سی نا باہروں آیا سی کسی شہر تو وہ کہنے لگ پیا اوے لوگوں میں دکانداروں نے پوچھنے لگ پیا کون ہے بابا جنہوں تسی سارے سلام کر دیو. انہوں نے کہا تینوں نہیں پتا ہے مدائن دا گورنر سلمان فارسی ہے. وہ ہکا بکا رہ گیا. اور اقبال کہندا در مدائن افزودان مثل سلمہ در مدائن افزودان. اقبال کہندا ہوئے اگر اسلام دی اگر جھلک دیکھنی ہے نا تو آج سلمان فارسی نو دیکھ مدائن دے اندر مزدور اور گورنر دے اندر کوئی فرق ہی نہیں رہا. اے اسلام دا نظام ہے لیکن اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گا. ہاں اسلام نو ہمیشہ چھپایا جائے گا. اسلام نو اے نہیں دسن گے اے کدی نہیں دسے اے اسلام آئے گا ہاتھ کٹ دے گا. میں کہا اسلام آئے گا ضرور چوراں دے ہاتھ کٹے گا غریبہ دے ہاتھ نہیں کٹے گا. اس چور دا ہاتھ کٹے گا. کیوں اے غریب اپنی دھیاں بیچن تے کیوں مجبور ہویا. اے غریب فاقہ کشی تے کیوں مجبور ہویا. اسلام تے اتنا ڈاڈا کہ فاروق اعظم 36 لاکھ مربع میل دے حکمران ہون حضرت جناب فاروق اعظم. اسلام اتنا ڈاڈا انہاں دی رعایا وچ بھی بچے رون تو انہاں دی کڈو تے اناج لد کے انہاں دے دروازے تے پہنچواتا کہ عمر تو خلیفۃ المسلمین بعد چوئے پہلے اناج کانڈو تے لد تے انہاں دے دروازے تے پہنچائے. تیری رعایا وچ بھوکے روئے کیوں نہیں ستے کیوں ہیں. اسلام تے اتنا ڈاڈا لیکن اگر اسلام نہ ہوئے تو پھر بچے بھوکنا بھی مر جان پھر جناب فاقہ کشی نہ بھی مر جان پھر قوم دیاں بیٹیاں نیرت چھانا مارن بچے نو خود زہر کھلا کے جناب پورے خاندان خود زہر کھلا لین اور جناب ادھار تو تنگ آ کے اپنے آپ نو اپنی نیند سلا لین. لیکن قوم دا درد انہاں دے دلاں وچ نہیں جا سکتا. ایک کیڑی مخلوق ہے جنہاں نو آج تک یاد رکھنا محلہ سون والے نو کدی احساس نہیں ہوندا کہ فٹ پاتھ تے والا سون والے دی رات کیویں گزری. اے اس نو احساس ہوندا جڑا انہاں دے وچ رہندا یا انہاں کولوں بار بار گزردا. انہاں دے اگے تے پیچھے ہٹو بٹو بچو انہاں نو قوم دا کی پتہ ہوئے. اقبال کہندا قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے. اقبال کہندا قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے. اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام. اس کا مطلب پتہ کیا ہے. یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں مولوی میں کہا نہیں جھلیا. اقبال نے کیا اس کو کیا سمجھے بیچارے 2 رکعت کے امام جو صرف مسجد میں جمعے کے 2 فرض پڑھنے آتے ہیں جو جناب عید کے جناب 2 رکعتیں پڑھنے آتے ہیں جو شب برات کی رات میں 2 نفل پڑھنے آتے ہیں. قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے. اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام. اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کے دین کے ساتھ اخلاص نصیب فرمائے. جس کے پاس بھی جانا ہے اس کو کہنا ہے جو بھی ہو ہمارا امیدوار تم نے مہر کرین پر لگانی ہے اور انشاءاللہ جب حضور کا دین تخت پر آئے گا تو پھر نظام ہی کچھ اور ہوگا. اور کسی سے شرما کر ووٹ نہیں مانگنا بلکہ سینہ کھول کے کہنا ہے کہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہو پھر بھی تحریک لبیک, ختم نبوت کا مسئلہ ہو پھر بھی تحریک لبیک, مہنگائی کا مسئلہ ہو پھر بھی تحریک لبیک, کشمیر کا مسئلہ ہو پھر بھی تحریک لبیک, ڈاکٹر رافیہ صدیقی کا مسئلہ ہو پھر بھی تحریک لبیک. اور قوم کے ہر مسئلے کا حل انشاءاللہ حضور کا نظام ہے. لبیک